السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں اے دل ڈرامے کی نئی آنے والی قسط کی، جس میں ملیحہ کو محیط کا فون آ جاتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ ملیحہ امی مان گئی ہیں ہماری شادی کے لیے اور تم اپنی امی کو بتا دو۔ تو جواب میں وہ بڑا دکھی ہو کر کہتی ہے کہ لیکن میری تو شادی طے ہو گئی ہے، اور محیط اس کو کہتا ہے تم کچھ بھی کرو، کسی بھی طرح سے انکار کر دو۔ اور پھر مال میں جب شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر ملیحہ جو ہے وہ روحام سے کہتی ہے کہ روحام مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے اے دل کی اس قسط میں دیکھا کہ جو ملیحہ کی والدہ ہیں وہ چونکہ بہت بیمار ہیں اور ڈاکٹر ایک طرح سے انہیں جواب دے چکے ہیں، تو وہ اس کی بیٹی کی شادی کے لیے بہت پریشان ہیں اور انہوں نے سب سے بات بھی کر رکھی ہے۔ تو ان کی جو پڑوسن ہیں وہ کسی کے حوالے سے ایک رشتے کی بات ان کو بتاتی ہیں کہ اچھی فیملی ہے اور لڑکے والے جو ہیں وہ بھی شادی جلدی کرنے کے خواہش مند ہیں، اور وہ اس کی ملیحہ کی تصویر ان کو بھیج دیتے ہیں اور وہ ان کو بہت پسند آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ ماں بہت خوش ہوتی ہے اور ملیحہ کو بتا دیتی ہے، لیکن ملیحہ جو ہے وہ بڑی پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو اتنی جلدی کیا ہے، کیوں اتنی جلدی کر رہی ہیں آپ؟ تو وہ کہتی ہے، ماں کہتی ہے کہ نہیں تمہیں نہیں پتہ، بس تم تیار ہو جاؤ۔ اور جب وہ فیملی رشتہ لے کر آتی ہے تو ملیحہ کی والدہ جو ہیں وہ دیکھ کر بڑی حیران ہوتی ہیں کہ یہ تو وہی لڑکا ہے اور اسی کی فیملی آ گئی ہے، روحام، جو کہ اس کو ہاسپٹل میں ان کو لے جانے میں اس نے مدد کی تھی اور پھر ساری رات ان کے ساتھ وہاں گزاری اور ان کی پریشانی میں ان کا بہت ساتھ دیا۔ تو وہ اس کو دیکھ کر بہت مطمئن ہوتی ہیں، بڑی خوش ہوتی ہیں، اور پھر فیملیاں بھی، دونوں فیملیز جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو مل کے بہت ان کو اچھا لگتا ہے۔ اور پھر جب ملیحہ کے والد کی تصویر دیکھتے ہیں روحام کے والد، تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ ان کا نام لے کر بولتے ہیں کہ یہ کیا وہی ہیں؟ تو ملیحہ کی والدہ بتاتی ہیں کہ ہاں یہ ملیحہ کے والد ہیں۔ تو وہ اور بھی زیادہ خوش اور حیران ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک زمانے میں بینک میں کولیگ رہ چکے ہیں اور پھر اس کے بعد میری ٹرانسفر دوسری برانچ میں ہو گئی تھی، تو ہمارا آنا جانا ملنا جلنا نہیں رہا۔ تو اس طرح سے دونوں فیملیز جو ہیں وہ مطمئن ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کے کافی جان پہچان جو ہے وہ آپس میں نکل آتی ہے۔ اور پھر وہ روحام سے بھی پوچھتے ہیں کہ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے، کیونکہ روحام کی امی اور والد اور بہن کو ملیحہ بہت پسند آتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور پھر اسی وقت ملیحہ کو لال دوپٹہ اور کام والا دوپٹہ اڑا دیا جاتا ہے اور پھر اس کو انگوٹھی پہنا کر اس کی منگنی کر دی جاتی ہے۔ ادھر ملیحہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ محیط سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے، اور پھر جب اس کا رابطہ ہو جاتا ہے تو محیط اس کو بتاتا ہے کہ میرے ساتھ تو بہت ٹریجڈی ہو گئی تھی، کیونکہ یہاں آتے ہی میرا ایئرپورٹ پہ ہی میرا سامان جو تھا وہ چوری ہو گیا تھا، جس میں میرا لیپ ٹاپ بھی گیا، میرا موبائل گیا اور میرے پیسے اور سب چیزیں، میری ڈاکومنٹس چلے گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں کسی سے کوئی رابطہ نہیں کر سکا، اور تم نے آفس میں میرے لیے میسیج چھوڑا تو اب میں تم سے بات کر رہا ہوں، لیکن ابھی تم مجھ سے رابطہ مت کرنا، میں خود تم سے بات کروں گا۔ اور ملیحہ جو ہے وہ بڑی پریشان ہو جاتی ہے، اس کو بتانے لگتی ہے کہ میرا رشتہ طے ہونے والا ہے۔ تو محیط ایک دم سے کہتا ہے کہ وہ مجھے ایئرپورٹ سے کال آ رہی ہے، تو میں دوبارہ بات کرتا ہوں۔ اور وہ ماں کو بتاتی ہے کہ محیط کا فون تو آیا تھا لیکن کال کٹ گئی تھی، تو ماں کہتی ہے کہ بس یہ قدرت کا اشارہ سمجھو کہ قدرت کو بھی تمہارا ساتھ منظور نہیں ہے، اسی لیے تمہارا رابطہ نہیں ہو سکا۔ اب اس کے بعد تم مجھ سے کوئی بات نہیں کرو گی، کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھو گی، اس لیے کہ تمہاری منگنی ہو گئی ہے اور یہ ایک بہت اچھا لڑکا ہے، یہ رشتوں کا پاس رکھنے والا ہے اور بزرگوں کا سب کا احترام کرنے والا ہے، مجھے یہ لڑکا بہت پسند آیا ہے اور اب یہی تمہاری شادی اسی سے ہوگی۔ لیکن ملیحہ کا دل نہیں مان رہا اور وہ اسی کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے محیط سے بات ہو جائے۔ اور دوسری طرف ثنا کی شادی ہو گئی ہے، وہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی ہے کبیر کے ساتھ، اور جب وہاں جا کر اس کے وہ رسمیں کرتے ہیں تو کبیر جو ہے وہ تنگ پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس کر دیں اور مجھے اپنے کمرے میں جانے دیں، میں بہت تھک گیا ہوں۔ اور پھر وہ ثنا کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی ساری رسموں کو چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔
اور پھر وہاں جا کر بھی اسے کہتا ہے کہ یہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی، جوتا چھپائی اور دودھ پلائی اور یہ اور وہ اور یہ سب استقبال اور سب یہ کیا ہوتا ہے، کیا دولہا دلہن کو انہوں نے مذاق بنا کر رکھا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ اوہو تم اتنے بھاری جوڑے میں تو تم تھک گئی ہوگی، میرا خیال ہے جاؤ اس کو بدلو جا کے، یہ کیا تم اتنا بھاری پہن کے بیٹھی ہو، اور کوئی ہلکا پھلکا جوڑا پہن کر آؤ۔ اور خود جا کے صوفے پہ بیٹھ جاتا ہے اور ٹی وی لگا لیتا ہے اور انجوائے کرنے لگتا ہے پروگرام۔ تو ثنا کو پرانی باتیں یاد آتی ہیں کہ روحام نے جب اسے وہ مستقبل کے پلان بنایا کرتا تھا، اسے کہتا تھا کہ جب تم دلہن بن کر آؤ گی تو میں تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ تم میری زندگی میں شامل ہو گئی ہو۔ تو وہ یہ سب باتیں یاد کر کے بہت دکھی ہوتی ہے، اور اس کو میں اس کے رویوں میں بہت عجیب اس کو لگتے ہیں کہ یہ کتنا مختلف ہے اور کیسی عجیب اور مختلف باتیں کرتا ہے۔ بہرحال اب روحام کا اور ملیحہ کا رشتہ طے ہو چکا ہے، لیکن ملیحہ جو ہے وہ ابھی بھی اسی کوشش میں ہے کہ اس کا رابطہ ہو جائے محیط کے ساتھ۔ تو کیا وہ آرام سے محیط کے ساتھ روحام کے ساتھ رخصت ہو جائے گی یا محیط کا انتظار کرے گی، اور کیا والدہ کی زندگی میں وہ اپنی بیٹی کو رخصت کر پائیں گی یا نہیں؟ بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات ملیں گے ہمیں آئندہ آنے والی قسط میں۔ اے دل۔